نعت یا اشعار ہیں درود شریف پڑھ لیں. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی خیر کا کام، اچھا کام، نیک کام کرتے ہیں، اس کے اثرات اس دنیا کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور اس کے اثرات، اس پر نتائج، اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ نیک کام، اچھے اثرات انسان کی زندگی میں دنیا میں بھی اس کے سامنے آتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ برے کام، برے نتائج، برے اثرات دنیا میں بھی انسان سامنا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نیکی کی زندگی سے، نیکی اگر زندگی میں ہو، نیک اعمال کا اہتمام ہو، نیکی کی کوشش ہو، زندگی انسان کی پرسکون ہو جایا کرتی ہے، زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں اور روزی میں برکت ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے، کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر زندگی نیکیوں سے خالی ہو، نیک اعمال سے خالی ہو، تو زندگی بے برکتی کا، بے سکونی کا، پریشانیوں کا، مصائب کا سامنا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف قسم کی آیتوں سے، مضامین سے ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اعمال، نیک اعمال کی کوشش کریں گے تو زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی روزی گھٹتی ہے گناہوں کی وجہ سے اور روزی میں برکت ہوتی ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ روزی سے محروم ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، روزی میں برکت آتی ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، روزی کے حساب سے پریشان رہتا ہوں، تنگی رہتی ہے، کیا کروں، کس طرح محنت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی محنت کا طریقہ بھی بتا سکتے تھے۔ آپ نے ان کو عمل سکھایا، آپ نے ان کو ایک عمل سکھایا کہ تم یہ نیکی کرو، اس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ احب ان یوسع لک رزقا، اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میری روزی میں برکت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقا، پاک صاف رہا کرو، باوضو رہا کرو، پاک صاف رہا کرو، باوضو رہا کرو، اس سے تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ دیکھیں، عمل ہے، نیکی ایک کام ہے، ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، پاک صاف رہا کرو، باوضو رہا کرو، روزی میں برکت ہو جائے گی۔ دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقا، نیک عمل سکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکی کا راستہ دیا ہے، نیکی کی ترغیب دی ہے، نیکی کا ماحول دیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی دنیا کے لحاظ سے بھی اچھی بن جائے، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ پھر نیکی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ہر شخص ایک نیکی کو ترستا ہوگا، دوڑتا ہوگا کہ کہیں سے کوئی نیکی مل جائے اور میری مغفرت ہو جائے، ایک نیکی کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ وہاں نیکی کا جو سکہ ہوگا اس کی اتنی اہمیت ہوگی کہ بیٹا اور باپ کا رشتہ کتنا گہرا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی والد محترم کسی چیز کا سوال کرے تو سعادت مند بیٹا کیا کہتا ہے، ابا سب کچھ آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے۔ لیکن محشر کے میدان میں بالکل الٹ ہوگا، بالکل الٹ ہوگا۔ بیوی اور شوہر کا رشتہ کتنا مضبوط ہے،
کہ یہاں پہ اگر شوہر بیوی سے کچھ کہے تو بیوی فوری طور پر ہر کام ہر چیز حاصل کرنے کو تیار ہے حکم پورا کرنے کو، لیکن وہاں پہ الٹ ہوگا. بہن بھائیوں کا رشتہ کتنا ہے، جان دینے کو تیار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، لیکن وہاں پہ الٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگتے ہوں گے، وہ امی و ابی، امی سے، ابو سے، و بنی، بیٹوں سے، یہ سارے رشتے اللہ گنوا رہے ہیں. وصاحبتی، بیوی سے، شوہر، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لیں، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں. آج یہ میدان ہے، آج دنیا ہے، یہاں پہ ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں نا، جمع کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی وہاں تو نیکیاں نہیں کر سکتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرتے ہوئے صحابہ سے فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ جو قبر میں اس وقت موجود ہیں ان کی اس وقت سب سے بڑی تمنا کیا ہے، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ قبر والا اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک لمحے کی زندگی مل جائے اور میں زمین سے نکل کر اوپر آؤں، 2 رکعت نفل پڑھوں، ان 2 رکعت کا ثواب نیکیوں کی شکل میں میرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے، مجھے موت دے دی جائے. زمین سے اوپر ہیں تو نیک کام کر سکتے ہیں، زمین کے نیچے چلے گئے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. نصرت البساتین ایک کتاب ہے، گزشتہ زمانے کے اللہ والوں کے واقعات اس میں جمع ہیں. ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بھائی یہ کتاب رکھو، اردو میں اس کو پڑھا کرو، اس کی پڑھنے کی آپ ترغیب دیتے ہیں. تو اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص قبرستان سے جا رہا تھا. بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. تو قبرستان سے جاتے ہوئے دیکھا ایک قبر پھٹی ہوئی ہے اور ایک شخص اس کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا ہے. قبر پھٹی ہوئی ہے اور ایک شخص اس کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا ہے. یہ بھی احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ دنیا میں سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اچھا کر دیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں بھائی تم قبر میں کون سا کام چاہتے ہو؟ تو جس کو دنیا میں جس نیک کام سے محبت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نماز دنیا میں پڑھتا تھا، وہ مجھے چاہتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ کہیں جو سجدے میں پڑے رہو تو وہ اس کو قبر میں سجدے کی کیفیت مل جائے گی، وہ سجدے میں مزے کرے گا. قبر میں اس کے سجدے کے مزے، جنت کی بہار ہے. تو یہ جس کی قبر پھٹی ہوئی تھی یہ کوئی نیک آدمی تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ سے اس نے اجازت لی ہوگی. تو وہاں سے ایک آدمی نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ قبر پھٹی ہوئی اور اندر مردہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے. یہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا سبحان اللہ. جیسے انسان کوئی عجیب چیز دیکھ کر کیا کہتا ہے سبحان اللہ. قبر والے نے کہا کس بات پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ مردے نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس نے کہا میں اس بات پر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. کہا میں جب سے یہاں دفن ہوا ہوں مجھے اتنے سال ہو گئے، 30,000 قرآن ختم کر چکا ہوں قبر میں، 30,000 قرآن ختم کر چکا ہوں. لیکن اس 30,000 قرآن پر یہ 30,000 قرآن میں تمہیں دیتا ہوں، یہ 30,000 قرآن میں تمہیں دیتا ہوں. تم نے جو زمین کے اوپر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے نا مجھے دیکھ کر، وہ ثواب مجھے دے دو. 30,000 قرآن کا ثواب مجھ سے لے لو، کیونکہ زمین کے نیچے 30 لاکھ قرآن کریم پڑھنے پر بھی اجر و ثواب نہیں، برکت الگ ہے. قرآن کریم کی برکت، بہار رحمت، وہ ساری چیز اپنی جگہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا کہ جب تک تم زمین کے اوپر چل رہے ہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا. لیکن جب دنیا سے چلے گئے، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تم قبر میں جانے کے بعد لاکھوں مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہو گے، اجر و ثواب نہیں ہے. تو وہ قبر والے نے کیا کہا کہ تم نے جو یہ سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب مجھے بخش دو. 30,000 قرآن کا ثواب میں تمہیں دے دیتا ہوں، 30,000 قرآن میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. نصرت البساطین میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نیکی کی کتنی اہمیت ہے کن لوگوں کے سامنے جو دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے.
میں نے اس پہلے بھی سنایا تھا، عبداللہ بن عمر ایک قبر کے پاس سے گزرے، نماز رک گئے اور اتر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. ساتھیوں نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کوئی خاص قبر ہے جو آپ نے یہاں رک کر نماز پڑھی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے نہیں، کوئی خاص قبر نہیں ہے. پھر آپ نے یہاں رک کر 2 رکعت نفل کیوں پڑھے؟ فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد یاد آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم سب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ قبر والا پتہ کیا تمنا کر رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم. فرمایا یہی تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اتنی سی مہلت مل جائے، اوپر آ جاؤں 2 رکعت پڑھ لوں پھر واپس چلے جاؤں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تو مہلت ہے نا، میں قبر کے پاس سے گزرا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی، میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا، 2 رکعت پڑھ کے اپنے نامہ اعمال میں ثواب میں اضافہ کر دیا. جس کے پاس مہلت ہے ہم ہیں، اور جن کے پاس مہلت نہیں ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ترس رہے ہیں نیکیوں کو کہ نیکی، اور آج ہمیں نیکیوں کا موقع ملا ہوا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں. غفلت کی زندگی ہے، گناہوں کی زندگی ہے، غفلت کی زندگی ہے، گناہوں کی زندگی ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کافر جو ہیں، کافر ان کو مرنے کا یقین نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں. تو وہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کافر نہیں، ایمان والے بھی اب ایسے ہی ہو گئے ہیں. کافروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کوئی جنت جہنم نہیں ہے، لیکن ایمان والے بھی آخرت کی زندگی کو آج ہم ایسے بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن جب دنیا سے انسان جاتا ہے اس وقت کی حالت الگ ہوتی ہے. اسی نصرت البساطین میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، عجیب واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے. تو عموماً قبرستان میں درختوں کے سائے میں چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سرائے خانے کہنے، لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں. اور یہ ہمارے شہروں میں تو اب رواج نہیں رہا. پہلے ہمارے شہروں میں بھی جو درخت بڑے بڑے گھنے درخت ہوتے تھے اس کے نیچے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی، لوگ بیٹھا کرتے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. تو نصرت البساطین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. قبرستان سے گزرتے وہی چبوترے پہ آ کے بیٹھ گئے درخت کے نیچے، اور بیٹھنے کے بعد ان کو کچھ نیند سی آئی اور وہ سو گئے. اللہ تعالی نے خواب دکھایا ان کو، قبرستان میں سو رہے ہیں، قبرستان میں خواب دیکھ رہے ہیں، قبرستان سے متعلق خواب دیکھ رہے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ محشر کا میدان قائم ہو چکا ہے، قبرستان سے سارے مردے نکل رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سارے مردے قبر سے نکلے ہوئے اور سفید سفید چیزیں آ کر گر رہی ہیں، سفید سفید چیزیں آ کر گر رہی ہیں، اور قبروں سے سارے مردے اٹھتے ہیں اور ان سفید چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں. جیسے کوئی خاص چیز آئے اور بیچ میں ڈال دی جائے تو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں نا سارے کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے. تو یہ اللہ والے قبرستان میں خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں منظر کہ قبر سے مردے نکلے ہوئے اور کچھ سفید چیزیں آسمانوں سے گر رہی ہیں، جمع کر رہے ہیں. یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کیا ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوئی ہے دیوار سے ٹیک لگا کر، ایک بڑھیا خاتون دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ مطمئن بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جمع نہیں کر رہی. تو یہ شخص خواب میں ہی ان کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا لوگ جمع کر رہے ہیں. تو بڑھیا خاتون نے بتایا ہے کہ دنیا سے جو آپ لوگ قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق سورہ فاتحہ پڑھ کر اصالہ ثواب کرتے ہو نا مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس طرح وہ اصالہ ثواب ہمارے درمیان اتارتے ہیں اور ہم لوگ وہ جمع کرتے ہیں. یعنی دنیا سے اصالہ ثواب جو ہم کرتے ہیں، جو کہ حدیث سے ثابت ہے، اس کی وہاں کتنی قدر ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنے وہ ہمارے اصالہ ثواب کے انتظار میں رہتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصالہ ثواب کو اس طرح سمجھایا کہ جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سہارے کی. مثال سے سمجھایا تھا. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ڈوبنے والے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی مجھے سہارا دے دو، سہارا دے دو. اسی طرح قبر میں جانے والے کو اصالہ ثواب اور اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، میں اصالہ ثواب دے دوں. تو وہ بوڑھی خاتون بتانے لگیں کہ
کہ تم جو دنیا سے آپ لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ساری امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا. ہم اس طرح کرتے ہیں نا. طریقہ کار بھی یہی ہے. طریقہ کار بھی یہی کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. ہمارے حضرت مفتی دروز سکروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ روزانہ سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھ لیا کرو. ایک مرتبہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پر 1/3 قرآن. 1/3 قرآن تو 3 دفعہ کرتے ہوئے 9 دفعہ 12 دفعہ پڑھیں گے تو قرآن کریم پورا مل جائے گا. ویسے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی ترتیب کرنی چاہیے, لیکن اپنے معمول میں سورہ اخلاص کا عمل رکھنا چاہیے. مخصوص تعداد میں 12 مرتبہ پڑھ کے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. ان کو ضرورت ہے. اس ضرورت کا ہمیں اندازہ جب ہوگا جب کوئی بچہ یہاں سے والدین بھیجتے ہیں اس کو امریکہ, یورپ, دبئی کہ جاؤ بیٹا کماؤ, اور والدین کو یہاں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹا وہاں سے کیسے بھیجتا ہے پیسے, اور وہاں بیٹے کو ضرورت ہو تو والدین کیسے بھیجتے ہیں ایسے پیسے. ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. ہمیں مرحومین کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہماری اس طرح کی ہدیے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگیں کہ آپ جو دنیا سے ایصال ثواب کرتے ہو وہ اس طرح پہنچتے ہیں اور ہم اس طرح جمع کرتے ہیں. تو یہ صاحب پوچھنے لگے خواب میں ہی اس بوڑھی خاتون سے کہ آپ کیوں نہیں جمع کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں جمع کر رہے ہیں, آپ کیوں درخت سے ٹیک لا کے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. وہ میرا بیٹا مجھے روزانہ اتنی سوری تلاوت کر کے بھیج دیتا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں چھینے جھپٹی کرنے کی. وہ میرا بیٹا روزانہ مجھے اتنا سارا پڑھ کر بخش دیتا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں چھینے جھپٹی کرنے کی. اب اندازہ ہو رہا ہوگا حافظ قرآن بچے کی کتنی قیمت ہے. حضرت دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد, جب حضرت قاری طیب صاحب حافظ قرآن بنے تو ان کی والد نے ایک تقریب کی بچے کے اعزاز میں, خوشی میں, کہ آج میرا بچہ حافظ بنا ہے. اور اس تقریب میں سارے خاندان والوں کو جمع کیا, سب کو کھانا کھلایا ہے. اسی تقریب میں حضرت قاری طیب صاحب کو ان کی والد صاحب نے پکڑا اور ایک کمرے میں لے کر گئے. ایک کمرے میں لے کر گئے اور کمرے میں لے جا کر کیا کہا, بڑی سننے کی بات ہے. کہا کہ بیٹا دیکھو, جو تمہیں میں نے اس کے علاوہ تمہیں تعلیم دلوائی اور دلواؤں گا, جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے, لیکن میں نے جو تمہیں قرآن پڑھایا نہیں اپنے لیے پڑھوایا, یہ اپنے لیے پڑھوایا. کہنے لگے حضرت قاری طیب صاحب کے والد صاحب بھی حافظ تھے. کہہ رہے میرے والد نے بھی مجھے حافظ بنایا تھا اپنے لیے, اور میرے والد صاحب نے مجھے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ کے مجھے بخشنا. بیٹا آج میں 70 سال کا ہو گیا ہوں, آج تک میں اپنے والد کو روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہوں, بھولتا نہیں ہوں. حضرت قاری طیب صاحب اپنا یہ واقعہ سنا رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ایک بھرے جلسے میں. کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کو انتقال ہوئے بھی تقریباً 30 سال ہو گئے, پتہ نہیں 40 سال ہو گئے, اور میں آج تک اپنے والد صاحب کو روزانہ ایک پارہ پڑھ کے بخشتا ہوں. یہ ہوتا ہے آخرت کی تیاری, اس کو کہتے ہیں آخرت کی تیاری, کہ ایسا کچھ کام کر جاؤ کہ کل کام آئے. نیکی کی طاقت, نیکی کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی نیکی میں طاقت, لیکن ہمارا اعتماد, ہمارا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کل میدان محشر میں اس نیکی کی بڑی قیمت ہوگی, بڑی قیمت ہوگی. وہاں پہ پیسے تو چلیں گے نہیں, جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے. وہاں کا سکہ کیا ہوگا, نیکی ہوگی. ایک شخص آئے گا, بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا. اس کے پاس بہت ساری نیکیاں, بہت سارے نیک اعمال ہوں گے. نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا, نیکیوں کے پہاڑ حدیث میں آتا ہے. اب وہ نیکیوں کے پہاڑ جب لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوگا. ادھر سے آئے گا کہ اللہ اس نے میرا مال قبضہ کیا تھا, چھینا تھا. اللہ کہیں گے اس کی نیکی اس کو دے دو. وہاں مال کا بدلہ مال نہیں ہے, وہاں ہر چیز کا بدلہ نیکی ہے. پھر ایک آئے گا اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکی اور اس کو بھی دو. پھر ایک آئے گا اے اللہ اس نے مجھ پر اس طرح بہت سارے مطالبے والے لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں جاتی جائیں گی, اس کی نیکیاں, یہ نیکیوں کا, وہاں پر تو نیکیوں کا میدان ہے نا, نیکیاں چلی جائیں گی. مطالبے والے باقی رہ جائیں گے,
حقدار باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالو، اب ان کی گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، حدیث کا مفہوم ہے گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم میں جائے گا، گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم میں جائے گا۔ کیا تھا؟ بعض دفعہ ہم اپنی زندگی کو محتاط طریقے سے نہیں گزارتے، غفلتوں کی زندگی، گناہوں کی زندگی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتے رہے، ہماری زندگی میں گناہ آ رہے ہیں آتے رہے، نہ توبہ کی توفیق، نہ کبھی احساس ندامت، نہ کبھی شرمندگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کبھی تو احساس ہونا چاہیے، کبھی تو ہم یہ سوچیں کہ اس زبان پر آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان ذکر کیوں نہیں کرتی، تلاوت کی لذت کیوں نہیں ہے ہماری زبان پر، کیوں دل نہیں چاہتا تلاوت کرنے۔ کبھی تو ہم سوچیں کہ آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے، کبھی تو ہم سوچیں کہ یار اللہ والے راتوں کو پوری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزارتے تھے، ہم آدھا گھنٹہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، دل بھر جاتا ہے۔ کبھی تو سوچیں آخر ہمارے اندر یہ نیکیوں کے اچھے کاموں کے جذبے کیوں نہیں آ رہے۔ کبھی تو انسان اپنا، اس کو کہتے ہیں احساس ندامت، احساس، غور، فکر، اپنی فکر کہ میں ان چیزوں میں کیوں پیچھے ہوں، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان شروع ہوتا تھا، اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا، اللہ والے تھے، کیا ان کے اندر قرآن کریم کا جذبہ اور شوق تھا، اور کیا وہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، کیا اللہ نے ان کو قرآن کریم سے لگاؤ دیا تھا۔ رمضان شروع ہوتا تھا، کراچی میں ایک جگہ ہے دارالعلوم نانا کے واڑہ، مشہور جگہ ہے، اس دارالعلوم کی مسجد میں حضرت تشریف لاتے تھے۔ شروع رمضان سے آخری رمضان تک تراویحوں کا سلسلہ اس طرح رہتا تھا کہ عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی، سحر تک تراویح چلتی تھی۔ عشاء کے بعد یہ ہوتی قدردانی، یہ ہوتی آخرت کی فکر، اس کو کہتے ہیں اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں یہ بندہ فکر مند ہے کہ میں کچھ کر لوں۔ عشاء کے بعد حضرت کے یہاں تراویح شروع ہوتی تھی، اور روزانہ حضرت خود تراویح پڑھاتے تھے 10 پارے، ہر تیسرے دن قرآن ختم ہوتا تھا، پورے رمضان حضرت کا یہ معمول رہتا تھا۔ اور تراویح پڑھنے والے، آپ ہم سوچ رہے ہوئے یہاں تو 20 رکعتیں پڑھنا مشکل ہوتی ہیں، 20 رکعتوں تک رکنا مشکل ہوتا ہے، وہاں تراویح پڑھنے کے لیے حضرت کے پاس صرف شہر سے نہیں دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے، دوسرے شہروں سے لوگ۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ میرے والد محترم حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکر سے آتے تھے رمضان کراچی میں گزارنے کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں ابا میرے پاس رہا کرتے تھے، روزانہ رات عشاء میں وہاں جاتے تھے، صبح آیت واپس گھر آتے تھے، پوری رات پورے رمضان، روزانہ پورے رمضان یہ معمول تھا حضرت کا کہ 10 پارے پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی، فجر تک تراویح چلتی رہی۔ اب بتائیں جو شخص اس طرح رمضان کی راتیں گزارے گا اس کو شب قدر ملی نہیں ملی، اس کو شب قدر ملی نہیں ملی، پکی شب قدر۔ یہ لوگ تھے جن کو آخرت کی فکر لگی ہوئی تھی کہ ہم کچھ کر لیں، نام اعمال میں کچھ نیکیاں جمع کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، رمضان اچھا گزر جائے۔ یہ لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس نیکی کی بڑی طاقت ہے، اور اس نیکی کی بڑی ضرورت ہے۔ میدان محشر ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہوں گے، نیکی کی تلاش ہوگی، ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے پیچھے۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تمہاری ایک ہی نیکی کم ہے، ایک ہی نیکی لیو، یعنی 1 روپے مثال ہے کم ہے، یہ کہیں سے لیو ایک نیکی، ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ اب یہ شخص اس ایک نیکی کی تلاش میں پورے میدان محشر میں چکر لگائے گا، سب سے پہلے اپنے ابا کے پاس جائے گا، اماں کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، سب کے پاس جائے گا، سب کہیں گے بھائی ہمیں اپنی نیکیوں کی پڑی ہے، جاؤ بھگائیں گے۔ ایسا نفس نفسی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر۔ یہ سب سے کہے گا بھائی میری ایک نیکی کا مسئلہ ہے، تمہارے پاس تو نیکی ہے، ایک دے دو، تمہاری ایک نیکی سے کیا کمی ہو جائے گی؟ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بھائی تھوڑے سے پیسے دے، تمہارے پیسوں میں کیا کمی ہو جائے گی؟ لیکن کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، گھومتا پھرتا دیکھے گا ایک شخص ایسے بیٹھا ہوا ہوگا، ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور یہ سوچتے ہوئے جائے گا اس کے پاس کہاں نیکیاں ہوں گی، یہ تو خود ایسے ہی لگ رہا ہے خالی نیکیوں سے۔ تو یہ اس کے پاس جائے گا، اس سے آ کر کہے گا
میں بہت پریشان ہوں. تو یہ کہے گا کس بات کی پریشانی ہے؟ کہا کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا تھا, نیکیاں گننا شروع ہوئے, میری نیکیوں میں ایک نیکی کی کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں نہیں جاؤ گے, ایک نیکی لے کے آؤ. میں ایک نیکی کی تلاش میں گھوم رہا ہوں. کب سے گھوم رہا ہوں, کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہے, کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے پاس بھی ہو لیا, اپنے بہن بھائیوں کے پاس بھی ہو لیا, اپنے بیوی بچوں کے پاس سے بھی ہو لیا, کوئی آ ہی نہیں رہا, راضی نہیں ہو رہا دینے کو. اب میں کیا کروں؟ تو یہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی کہے گا اچھا ایسا کہ میرے سے نیکی لے لے, میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی, میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, باقی سارے گناہ ہی گناہ ہے, اس نے میرا تو اس ایک نیکی سے کچھ ہونا نہیں, تیرا ہو جائے. میرا تو اس ایک نیکی سے کچھ ہونا نہیں ہے, تیرا بھلا ہو جائے, لے جا لے جا. یہ نیکی لے کر خوشی کے مارے بھاگے گا, دوڑے گا اللہ کے دربار کی طرف. اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اللہ نیکی لے کر آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی اس میدان محشر میں کس نے تجھے نیکی دے دی؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, یہاں تو سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں. کس نے تجھے نیکی دے دی؟ کوئی نہیں دیتا نیکی. کس سے لے کر آیا نیکی؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں لیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چل اس کو بھی لے کر آ جس نے تجھے نیکی دی, اس کو بھی لے کر آ. ابھی واپس آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اس سے کہے گا میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلا رہے ہیں. ابھی بھی دونوں جائیں گے. اب یہ شخص جس نے نیکی دی ڈرتے ڈرتے جائے گا کہ مجھے بولیں گے تو نیکی نہیں, تو جہنم میں جا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ دونوں جنت میں داخل ہو جائے, دونوں جنت میں داخل ہو جائے. نیکی جس کی پوری ہو گئی اس کو بھی, اور جس نے نیکی کی میدان محشر میں سخاوت کری اللہ اس کو بھی کہیں گے تم بھی جنت میں چلے آؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو نیک عمل ہیں اس کی کتنی قدر ہے, اللہ نے کتنی قدر رکھی. اور یہ تو آخرت کی برکتیں بیان کر رہا ہوں, دنیا میں اس کی بڑی برکت ہے, دنیا میں اس کی بڑی برکت ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث نقل کی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اپنے صحابہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے صحابہ کو گزشتہ امتوں کے واقعات سنایا کرتے تھے اور تربیت مقصود ہوا کرتی تھی. آپ نے کہا بھائی دیکھو, صحابہ سے فرمایا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 3 دوست تھے گزشتہ بنی اسرائیل میں, گزشتہ قوموں میں. وہ 3 دوست سفر کر رہے تھے, جنگل کا سفر ہوا کرتا تھا. سفر کرتے کرتے بارش شروع ہو گئی. جب بارش شروع ہوئی تو ان تینوں دوستوں نے بارش کے پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ میں ایک غار تھا, اس غار کے اندر چلے گئے. پہاڑوں میں غار ہوا کرتے ہیں. جب یہ تینوں دوست اس غار کے اندر گئے تو اچانک سے بارش تیز ہوئی, ہوائیں چلی تو اوپر سے ایک چٹان گری, پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان لڑکتے لڑکتے آئی اور وہ غار کے منہ کو آ کر لگ گئی, جس سے دروازہ کیا ہو گیا, بند ہو گیا. اب یہ تینوں شخص اندر بند, کیونکہ پہاڑ اور پھر چٹان معمولی تو نہیں ہوتی, چٹان اتنی وزنی چٹان. اب ان تینوں شخص کو اپنی موت نظر آنے لگ گئی. یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو, اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا یہ کیا چیز کام آتی ہے مشکل وقت میں. اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مشکل وقت میں کام آنے والی چیز کیا ہے. پریشانی میں تینوں دوست پریشان ہیں, سر چھوڑ کے بیٹھے ہیں, کیا کریں؟ موت کی تیاری کرو, لیٹ جاؤ, بس مرنے کا انتظار کرو, مرنا ہی ہے. نہ ایسا تو نہیں تھا کہ رابطے کر لیں, نہ فون کا زمانہ تھا, نہ ایسا کوئی زمانہ تھا, بس کوئی نہیں مدد کے لیے. اب تینوں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے, مشورہ کیا کچھ تو کرو. کہا ایک اور تو کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کا ایک سہارا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا سہارا کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے سے لے سکتے ہیں. ایسا کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا عمل تلاش کرتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بہت اچھا نیک عمل کیا اس کو تلاش کرتے ہیں, سوچتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو اس نیک عمل کا واسطہ دیں گے, درخواست کریں گے اس نیک عمل کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دیں. تینوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے, تینوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب تینوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے, تینوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ. ایک نے کہا, اللہ الگ الگ کہہ رہے ہیں, غار میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں دعاؤں کے انداز, اے اللہ آپ کو پتہ ہے میں مالدار شخص تھا, میں بہت مالدار تھا, اور میرا معمول تھا میں کسی کا حق نہیں کھایا کرتا تھا, نہ کسی کا حق دبایا کرتا تھا, نہ کسی کا مال کھایا کرتا تھا, مزدوری دیا کرتا تھا. اے اللہ
میں مزدوروں سے مزدوری لیا، محنت کیا کرایا کرتا تھا، ان کو مزدوری دیا کرتا تھا. ایک دفعہ میں نے اسی طرح ایک آدمی کو مزدوری پر لگایا، اور جب اس نے اپنا کام وام کر لیا، مزدوری اس کی اچھی خاصی بن گئی کئی دن کے کام کے بعد، تو میں نے کہا اے فلاں اپنی مزدوری لے جاؤ. کہہ رہا وہ مزدور یا اللہ اپنی مزدوری چھوڑ گیا اور وہ لے کر نہیں گیا مزدوری. اے اللہ میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کے رکھا، اور میں نے اس کی مزدوری کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا، اور اس کی مزدوری کو میں بڑھاتا رہا، اور اتنی اس کی مزدوری بڑھ گئی کہ ایک وادی بھر گئی جانوروں سے. اس میں جانور تھے، بکریاں بھی تھی، گائیں بھی تھی. اس طرح اس کی مزدوری سے میں برکت ہوئی، اور میری نیت خالص تھی کہ یہ اس کا مال ہے، اور میں اس کی مزدوری کو بڑھاتا رہا. وادی بھر گئی جانوروں سے، بکری، جانور وغیرہ. اے اللہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص آیا. نیتیں بدلنے میں دیر تھوڑی لگتا ہے، انسان جاؤ کوئی میرے پاس تمہارا حق نہیں ہے. وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اے فلاں مجھے جانتے ہو؟ کون ہو؟ کہا ایک زمانے پہلے میں نے تمہارے پاس مزدوری کی تھی، اور اپنی مزدوری میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، مجھے وہ مزدوری دو. اب اس شخص نے کہا اچھا مجھے یاد آ گیا کہ تم فلاں ہوگا. کہا وہ وادی دکھ رہی ہے؟ ہاں دکھ رہی ہے. اس وادی میں جتنے بھی جانور ہیں نا وہ سب تیرے ہیں. یہ مزدور کہنے لگا مجھ سے مذاق مت کرو، حدیث کے الفاظ ہے. یہ مزدور اس مالک سے کہنے لگا مجھ سے مذاق نہیں کرو، میری جو مزدوری تھی چند پیسے وہ مجھے چاہیے، یہ تو مذاق کر رہا ہے مجھ سے. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وہ سب تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ. کہا کہ وہ مزدور خوشی خوشی دوڑا اور سارے جانوروں کو اس نے جمع کیا اور لے گیا. اے اللہ، اب اس نے کہا اے اللہ اگر میرا یہ نیک عمل آپ کو اچھا لگا، اللہ ہمیں ایک مشکل میں نکال دیں. ہمیں حدیث شریف میں آتا ہے وہ چٹان ذرا سی ہل گئی، وہ چٹان ذرا سی ہلی، اتنی کی روشنی آنے لگی، نکلنے کا راستہ نہیں بنا. یہ نیکی کی تاثیر ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نیکی کی طاقت دیکھیں، نیکی کی طاقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نیک عمل میں کیسی طاقت رکھی ہے. اور میں بتاؤں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی زندگی میں نیک اعمال ہوتے ہیں ان کے فیصلوں میں بھی اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ اچھے کام اللہ تعالیٰ ان سے کراتے ہیں. اس لیے نیک لوگوں سے کام کرانے میں کام اچھے ہوا کرتے ہیں، اور خدا نہ کرے کوئی گنہگار آدمی ہو اس سے کام کرانے میں کام بگڑا کرتے ہیں. یہ تو دکھتا ہے. ایک آدمی نمازی روزے کا پابند ہو، صبح یاسین شریف پڑھ کے نکلتا ہو، وہ جب اپنے کام کاروبار پہ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتے ہیں، وہ اس کے کام بھی اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صبح سے نیکی کے جذبات اور نیکی سے اس نے صبح کی آغاز کیا ہے. اور ایک وہ آدمی جو بیچارہ نماز بھی نہیں پڑھ کر آیا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا، صبح کی یاسین شریف بھی نہیں ہے، صبح اٹھا 10-11 بجے آنکھیں ملتا ہوا اور وہ دکان پر آتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے؟ کاروبار ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر شکوے شکایت ہے. اور اگر اس سے کوئی کام کرانے تو کام بگڑتے ہیں. گنہگاروں کے ہاتھوں سے کام بگڑا کرتے ہیں اور نیک لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کام بنایا کرتے ہیں. تو یہ اتنی سی چٹان ہل گئی، زندگی کی کچھ روشنی آنا شروع ہو گئی، امیدیں آنا، امید کی کرنیں آنا شروع ہو گئی. اب دوسرا شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اے اللہ آپ کو پتہ ہے میں بہت مالدار تھا، نوجوان تھا، اور میرے خاندان میں میری ایک پھوپھی زاد بہن تھی، وہ بہت غریب تھی، محتاج تھی، فقیر تھی. ایک موقع پر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی. اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے دے دو. میں نے کہا میں تو پیسے نہیں دوں گا. اے اللہ میں اس سے قدرتی طور پر محبت کرتا تھا لیکن محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا. آج مجھے موقع مل گیا، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، اظہار کیا کہ میں تو جب برائی کروں گا پھر پیسے دوں گا. اے اللہ اس میری پھوپھی زاد بیٹی نے یہ کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اے اللہ آپ کے نام سے میں ڈر گیا، گناہ سے رک گیا، اور جتنے پیسے اس نے مانگے تو اس کے ڈبل پیسے میں نے اس کو دے کر اس کو رخصت کیا. اے اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کے لیے تھا اس مشکل سے نکال دیں. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے جیسے اپنے عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا، وہ چٹان جگہ سے ہلی اور روشنی آنا شروع ہوئی. ابھی کہ نکل نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد. نہیں تو چٹان تو ہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہم تو دنیا میں اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں نا کہ بھئی فلاں آدمی گر گیا، پہاڑ سے گر گئے، یہ ہو گیا، اس کو نکالنے کے لیے اتنے چیزیں آ گئیں. جیسے کہ آج کل
ٹھنڈے علاقوں میں دیکھتا ہے برف میں یہ گاڑیاں پھنس گئیں، اتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے ایسے واقعات سنتے ہیں. اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ. اب تیسرا شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا اے اللہ آپ کو پتہ ہے میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا. میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بوڑھے ماں باپ تھے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بوڑھے ماں باپ تھے. اے اللہ ایک دفعہ میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، اور میرا یہ معمول تھا کہ جب میں بکریاں چرا کر آتا تھا تو رات کو سب سے پہلے شام میں آنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. اے اللہ ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں چرا رہا تھا، مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، میں دور نکل گیا اور واپسی آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، واپسی آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی. اے اللہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا، پریشان بھی ہوا، بڑا افسوس بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا. تو اللہ میں نے اپنے معمول کے مطابق دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر میں اپنے اماں ابا کے سہارے کھڑا ہو گیا، سرانے کھڑا ہو گیا. اور میں نے ان کو نیند سے نہیں جگایا کہ نیند سے جگاؤں گا ان کی نیند خراب ہو جائے گی. میں انتظار میں رہا کہ جب یہ خود نیند سے جاگ جائیں گے ان کو دودھ کا پیالہ پلاؤں گا. اے اللہ حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ آپ کو معلوم تھا اس وقت میرے چھوٹے چھوٹے بچے پوری رات میرے پاؤں میں بھوک سے بلک بلک کر روتے رہے، میرے پاؤں میں میرے بچے لپٹے روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو پلانا گوارا نہیں کیا جب تک کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اے اللہ پوری رات اسی طرح میرے بچے روتے رہے، پوری رات اسی طرح میں پیالہ لے کر کھڑا رہا. صبح ہوئی، ابا اماں کی آنکھ کھلی، فجر میں اپنے معمول کے مطابق میں نے پہلے اپنے اماں ابا کو پلایا، ان سے معذرت کری، اس کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو پلایا. اے اللہ اگر یہ نیک عمل آپ کو پسند آ گیا تو اے اللہ اس چٹان کو ہلا دیجیے، ہٹا دیجیے، ہمارے لیے راستہ کھول دیجیے. یہ ہوتی نیکی. حدیث شریف میں آتا ہے وہ چٹان ہلی اور تینوں دوست زندگی کی سلامتی کے ساتھ باہر نکل کے چل پڑے. تینوں دوست زندگی کو سلامتی سے لے کر چل پڑے. کیا چیز کام آئی تھی بھائی؟ کیا چیز ان کو کس چیز نے بچایا؟ پیسہ کام آیا تھا اس غار میں؟ تعلقات کام آئے؟ کوئی آیا دوست بچانے کے لیے؟ بتائیے، کوئی دوست بچانے کے لیے آیا؟ نہیں آیا. کوئی مدد کے لیے آیا؟ نہیں آیا. کام کیا آیا؟ نیک عمل. نیک عمل کام آئے. نیک عمل کی تحصیل. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بھائیوں کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، اور بات سمجھانے کے لیے آپ اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ نیکی کی تاثیر کیا ہے. فرمایا کہ 3 بھائی تھے، ان میں جو ایک بھائی تھا وہ اپنے بھائیوں کا بڑا خیال کیا کرتا تھا. تو ایک اس کا بڑا بھائی تھا اور ایک اس کا چھوٹا بھائی تھا اور ایک منجھلا بھائی تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے جو بھی کمائی ہوتی اپنے بھائیوں کو دیتا، اپنے بڑے بھائی کو دیتا، اپنے درمیانی بھائی کو دیتا، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال نہیں کرتا تھا. چھوٹے بھائی کو اس نے خیال نہیں کیا تھا. یہ بھی حدیث شریف میں واقعہ ہے کہ جب اس کو ایک مشکل وقت میں وہ پھنس گیا، اب اس کو ضرورت پڑی اپنے بھائی کی مدد کی، تو اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا. بھائی آپ کو تو پتہ ہے میں پریشان تھا، آج میں پریشان ہوں. اس سے پہلے میں جو بھی کماتا تھا آپ کو دیتا تھا، جو بھی کرتا تھا آپ کے لیے کرتا تھا، جو بھی میں نے کیا آپ کے لیے کیا. آج میں مشکل وقت میں ہوں، آپ میرا سہارا بنی، میرے ساتھ چلیے، میری مدد کیجیے. تو بڑے بھائی نے کہا چلو بھاگو یہاں سے. اس دن کے لیے تو ہماری مدد کرتے تھے، اس دن کے لیے ہم ہماری مدد کرتے تھے کہ ہم تمہیں بدلہ دیں گے، چلو یہاں سے جاؤ. اب یہ شخص بیچارہ مایوس اپنے بڑے بھائی کے پاس سے لوٹے گا، پھر ہی جائے گا اپنے درمیانی بھائی کے پاس اور اس سے جا کر بھی یہ کہے گا اے بھائی تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی تمہارے لیے لگا دی، صلاحیتیں تم پر لگائی، پیسہ تم پر لگایا، کام تمہارے لیے کیا، سب کچھ کیا، آج میں مشکل وقت میں میرے ساتھ چلو. چھوٹا بھائی بھی وہی جواب دے گا چلو یہاں سے جاؤ. اس لیے کیا تھا تم نے ہمارے ساتھ اچھائی کہ برے وقت میں چلو دے دیے بس پیسے، چلو. وہ بھی اس کو جھاڑ کے بھگا دے گا.
ابھی اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جائے گا اور کہے گا بھائی معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، زندگی میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، ہمیشہ میں نے تمہیں بھلایا، ہمیشہ میں نے تمہیں بھلایا، کبھی میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، آج میں مشکل وقت میں ہوں، آج میں مشکل گھڑی میں پھنس چکا ہوں، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو چھوٹا بھائی کہے گا نہیں نہیں بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی آپ کی طرف سے گلہ شکوے نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ نے دوسروں کا خیال کیا، میں آپ کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ چلنے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنانے کے بعد فرمایا کہ بھائی بڑا بھائی جو تھا وہ اس کا مال تھا، درمیانہ بھائی جو تھا وہ اس کی بیوی بچے تھے۔ آج دنیا میں ہم بیوی بچوں کے لیے دولت مال بیوی بچے، اور فرمایا ہے کہ جو اس کا چھوٹا بھائی تھا وہ اس کا نیک عمل تھا، نیک عمل تھا۔ نیک عمل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نیک عمل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کوئی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو یہ قبر میں تھوڑی سی وحشت سی یا علیحدگی پن، اکیلا پن محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ اکیلا پن محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا نوجوان انسانی شکل میں اس کے پاس آئے گا قبر میں، اور اس سے کہے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اکیلا پن محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کیا ہے یہ اس کے نیک اعمال ہوں گے، یہ اس کے نیک اعمال ہوں گے جو قبر میں اس کی انسیت کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے، اس کا دل بھلائیں گے، اس کو حوصلہ دلائیں گے، اس کی جو قبر کی جو علیحدگی اکیلا پن ہوگا وہ ختم کریں گے۔ تو بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اور ان مبارک ساعتوں میں، رات کی مبارک ساعتیں ہیں، شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی ہمارے دل کے جو دروازے ہیں، کھڑکیاں اللہ تعالیٰ کھول دیں اور ہمارے دلوں میں بات اتر جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اپنی زندگی کو بہتر رخ پر لانا ہے، اور اپنی زندگی بہتر رخ پر آئے گی اچھے کاموں سے آئے گی، اچھے اعمال سے آئے گی، نیکیوں سے آئے گی، تقوی سے آئے گی اپنی زندگی اچھے رخ پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہاریں پائیں، زندگی میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، صحت اچھی رہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں نیک آدمی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ، اس کی زندگی میں برکت، اس کی عمر میں برکت، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے، جس کی زندگی میں نیک اعمال ہوتے ہیں، اس کے پاس سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، اس کی زندگی میں عمر میں ہر چیز میں نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کی زندگی نیکیوں سے خالی ہوں ان کی باتوں میں بھی وحشت، افسوس۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آگے بات کرتے ہیں، یقین جانیے ان کی باتوں کی بات طبیعت میں ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے کہ کتنے پریشان ہیں، ان کی باتوں میں پریشانی ٹپک رہی ہوتی ہے، گھبراہٹ، وحشت، ڈر کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو آخرت کی فکر بڑھتی ہے، آخرت کا شوق بڑھتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، یہ بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ بن مبارک، کبھی کبھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عبداللہ بن مبارک کی طرح بنا دیں، بہت بڑے تاجر تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ زندگی کیا تھی؟ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کا کام کیا کرتے، اس زمانے میں کپڑے کا کام زیادہ تھا۔ تو فرمانے لگے میں دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو ایک پل کا بھی سکون نہیں تھا، ہر ایک کے زبان پر یہ تھا آج یہ مال ہو گیا، آج وہ مال آ گیا، یہ مال آ گیا، وہ مال آ گیا، اسی کو سن کے بے سکونی کا شکار تھا۔ اور جب میں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بدلا میری زندگی کو، اور پھر زندگی کیسی تھی عبداللہ بن مبارک کی، جب وہاں سے کاروبار کی لائن سے تھوڑا ہٹے اور ادھر آئے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بدلہ دیا، سارا دن حدیث شریف پڑھاتے تھے اور ساری رات اللہ کے سامنے قیام اللیل کیا کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا، صرف رمضانوں کا نہیں۔ ان کے برابر میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، اس لوہار نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی عبادت کو دیکھ کر یہ حسرت کیا کرتا تھا کاش میں بھی ایسی عبادت کرتا۔ تو میں
اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کبھی کبھی نا اس لوہار والی حسرت کی تمنائی بھی کیا کرو کہ کاش ہم بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کریں، کاش ہم بھی دن بھر حدیثوں کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کریں. یہ تمنا تو ہونی چاہیے نا بھائی، حسرت تو ہونی چاہیے، شوق تو ہونا چاہیے، دل میں ایک آرزو تو ہو، چاہت تو ہو کہ ہم بھی یہ کام کریں. ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے، انجینئر، ڈاکٹر، یہ کام، وہ کاروبار، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں بھی چلتی رہیں گی، لیکن بھائی اللہ کا دین بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تو ہے، حدیث رسول بھی تو ہے. یہ کس کا ہے؟ اس کو کون آگے پہنچائے گا؟ اگر ہم سب اپنی ساری مصروفیات کو دنیا کے لیے کر دیں گے تو اللہ کے دین کی خدمت کس کے لیے، کون کرے گا؟ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے بھی تو نکالیں، سیکھنے سکھانے کے لیے بھی تو کچھ کام کریں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی اشاعت کا بھی تو کچھ اس میں حصہ ڈالیں، اس کی بھی تو کوشش کریں تاکہ ہمارا بھی تو کوئی حصہ لگے. کل جب علماء اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم اٹھیں تو اس میں ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہو کہ ہم بھی ان کی کچھ خدمت کرتے تھے، ہمارا بھی کچھ دین کی خدمت میں، دین کے کاموں میں حصہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح آپ کے مقبول بندوں کی عبادتیں تھیں، اللہ وہ عبادتوں کی لذت ہمیں بھی نصیب فرما، وہ تلاوتوں کی لذت ہمیں بھی نصیب فرما، وہ دعاؤں کی لذت ہمیں بھی نصیب فرما. وہ آپ سے مانگتے تھے، وہ مانگتے ہی رہتے تھے، وہ آپ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وہ کھڑے ہی رہتے تھے، ان کے دل نہیں بھرتے تھے، ہمارے دل بھر جاتے ہیں. ہمیں اس پر رونا آنا چاہیے کہ ہم تھوڑی سی تلاوت کر کے کہتے ہیں بس جی بھر گیا، اور وہ ساری رات نفل میں تلاوت کرتے رہتے تھے، ان کا جی نہیں بھرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس پر افسوس کرنا ہے، اور اس کی حسرت ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے کہ ہماری بھی یہ کیفیت بن جائے، ہماری بھی یہ کیفیت بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی رات شب قدر بھی ہو سکتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ شب قدر طاق رات ہو، شب قدر ہو، اور اس رات شب جمعہ آ جائے، یعنی طاق رات میں شب جمعہ آ جائے تو اس کی شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے. تو آج 25ویں شب بھی ہے، یعنی طاق رات بھی ہے، اور شب جمعہ بھی ہے. اور شب جمعہ جو ہے، یہ جمعے کی رات جو ہوتی ہے، ہفتے کے درمیان جو یہ ایک رات آتی ہے، یہ رات ویسے بھی بہت مبارک رات ہے. علماء کا پورے سال یہ معمول رہا اللہ والوں کا کہ شب جمعہ کی رات زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو شب جمعہ ایک مبارک رات، ادھر سے طاق رات آ گئی وہ مبارک رات، تو شب قدر کے ہونے کے زیادہ چانسز بتائیں. اب شب قدر کیا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس رات میں، حدیث کا مفہوم ہے، فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، ہر عبادت کرنے والوں کو مصافحہ کرتے ہیں. اور اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو گئی تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت نصیب ہو جائے گی. اس میں آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جوڑا ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد اپنی طاقت اور کوشش کے مطابق 2 4 6 نفل پڑھ لیں، اس میں لمبی تلاوت جتنی کر سکتے ہیں کر لیں. اس کے بعد تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. اس کے بعد اگر اور وقت ہے تو دعائیں کر لیں، اور وقت ہے تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں. اس طرح تھوڑا سا وقت بھی اگر ہمارا عبادت میں گزر گیا تو شب قدر ہمیں مل گئی، مسجد میں آنے کی برکت سے بھی شب قدر مل گئی. اب دعا کے کچھ اشعار ہیں، یہ سنائیں گے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے بیل آئٹم ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے،
رب کعبہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، ذکر سے دل بھی نرم ہوتے ہیں، اور ذکر کی لذت اگر ہمارے دلوں کو نصیب ہو جائے، زبانوں کو نصیب ہو جائے، تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا خير المسؤولين ويا خير المعطين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ آپ کی توفیق سے یا اللہ ہم اس وقت آپ کے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ آپ نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی ہے. اللہ یہ دنیا والوں کا دربار نہیں ہے، یہ تو آپ کا رب العالمین کا دربار ہے. رب العالمین کا دربار ہے. اللہ دنیا والوں کے دروں پر جا کر ناکامی اور ذلت اور رسوائی یقینی ہے. اللہ وہاں سے امیدوں کا پورا ہونا، مرادوں کا پورا ہونا یقینی نہیں ہے. اللہ آپ کے دربار پہ جب کوئی آئے تو امیدوں سے امیدیں پوری ہو جا کرتی ہیں. اللہ وہ ناکامی اور ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ ہم آپ کے دربار پر آ گئے ہیں. اللہ آپ نے ہی ہمیں دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ بہت زیادہ زندگیاں ہماری غفلتوں میں گزر گئی ہیں. اللہ بہت زیادہ زندگیاں ہماری گناہوں میں گزر گئی ہیں. اللہ یہ زبانوں پہ کم ہمارے یا اللہ تلاوت جاری ہوں گی. ہماری زبانوں پر بد اخلاقی بھی ہے، بد زبانی بھی ہے، بد کلامی بھی ہے، غیبتیں بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے. اللہ صحابہ کی زبان پر تو بد کلامیاں نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ والے جو ہوتے ہیں آپ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں تو گندی نہیں ہوتی. اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان، اللہ اس زبان سے تو کبھی کوئی گندا جملہ نہیں نکلا. اللہ صحابہ کی زبان سے تو کبھی کوئی گندا جملہ نہیں نکلا. اللہ ہماری زبانیں کب تک گندی رہیں گی؟ اللہ ہماری زبانوں پر کب تک گندے جملے جاری ہوں گے؟ اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہم سب کی زبانوں کو آئندہ کے لیے بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے. ہماری زبانوں سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے. ہماری زبانوں سے بد کلامی، بد زبانی، بد گوئی، غیبتیں اور یا اللہ جھوٹ، اللہ اول فول کے الفاظ بالکل نہ نکلیں. یا اللہ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں. اللہ ان کے گھروں میں جھگڑے نہیں تھے، ان کی زبانوں میں گالم گلوچ نہیں تھا. اللہ ان کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت تھی. اللہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. اللہ وہ غیبتوں کا تذکرہ نہیں تھا. اللہ وہاں دنیا کا تذکرہ نہیں تھا. یا اللہ وہاں پہ آخرت کی باتیں تھیں، آپس کی محبتیں تھیں، اتفاق والی زندگی تھی. اللہ ہمیں کب وہ زندگی نصیب ہوگی؟ اللہ ہم اپنی نالائقیوں کی وجہ سے اس پیاری زندگی سے محروم ہیں. اللہ ہم درخواست کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ وہ پیاری زندگی نصیب کر دے. اللہ وہ پیارے لوگ ایسے تھے مدینہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ ایسے تھے کہ ساری رحمتیں آپ کی ان کی طرف متوجہ تھیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب بندے تھے. آپ کے وہ سب سے زیادہ مقبول بندے تھے. وہاں نہ دنیا کا چرچا تھا، نہ وہاں مال و دولت کے جھگڑے تھے، نہ وہاں دنیا کے پیچھے لڑنا جھگڑنا تھا، نہ وہاں قتل و غارت گیری تھی، نہ وہاں چوریاں ڈکیتیاں تھیں. اللہ وہاں تو عبادتوں کے تذکرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں. یا اللہ حدیثوں کا تذکرہ تھا، قرآن کا تذکرہ تھا. اللہ ہم سب کو بھی ویسی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمارے مردوں کو صحابہ جیسا بنا دیجیے. اللہ ہماری خواتین کو صحابیات جیسا بنا دیجیے. اللہ 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 سب دل میں اللہ یہ تمنا رہے گی. اللہ دل میں یہ چاہت ہوئے گی کہ اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے. اللہ ہم کب تک دنیا کے پیچھے، دنیا داری میں دنیا کے پیچھے ذلیل ہوں گے؟ اللہ کب تک ہماری زبانیں ناپاک، ہماری آنکھیں ناپاک، ہمارے کان ناپاک. اللہ ہم زبانوں سے غلط بولتے ہیں، اللہ ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں. صحابہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اللہ ان جیسی زندگی، ویسا معاشرہ اللہ ہمیں نصیب فرما. ہمارے گھرانوں کو بھی ان جیسا گھرانہ بنا دیجیے. اللہ ان کے گھروں میں سکون تھا، ان کے گھروں میں محبت تھیں، ان کے گھروں میں دینداری تھی. نمازوں کے ٹائم پہ صحابہ کے گھروں میں سب نمازیں پڑھا کرتے تھے. اللہ سب قرآن پڑھا کرتے تھے. مرد مسجدوں کو نمازوں کو دوڑا کرتے تھے. عورتیں صحابیات گھروں میں نمازیں پڑھا کرتی تھی. گھروں سے تلاوتوں کی آواز آیا کرتی تھی. اللہ گھروں سے جھگڑنے کی آواز نہیں آتی تھی. گھروں سے آپ کی فرمانی کی آوازیں نہیں اٹھا کرتی تھی. اللہ ہمارے گھروں کو بھی ویسا بنا دیجیے. اللہ ہماری زندگی کو بھی ویسا بنا دیجیے. اللہ ہم سب کو ویسا بنا دیجیے. اللہ ہم سب کو ویسا بنا دیجیے.
اللہ ہم سب کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہماری بڑی عمر کے جو لوگ ہیں اللہ ان کا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر عمر جیسا بنا، ہمارے نوجوانوں کو حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جیسا بنا، ہماری خواتین کو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ جیسا بنا۔ اللہ اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں دنیا کے جو لیڈر ہیں، دنیا کے جو اداکارے ہیں، دنیا کے جو اللہ کرکٹر ہیں، ہم ان کے جیسے بننے کی تمنائیں ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں صحابہ کیسے ہوا کرتے تھے۔ اللہ ہمارے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابیات کیسی ہوا کرتی تھی، ان کی زندگیاں کتنی پیاری ہوا کرتی تھی، ان کی زندگیوں میں کتنا سکون تھا۔ اللہ ان کی زندگیوں میں، صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں کتنا سکون تھا۔ اللہ والے کتنی پیاری زندگی گزارتے ہیں، آپ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ ان کے پاس ہم جا کر بیٹھتے ہیں اللہ والوں کے پاس تو ہمیں بھی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا مقبول بندہ بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے مقبولین، صالحین، اولیاء صدیقین میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ اس مبارک گھڑی، یہ مبارک رات، مبارک ساعتیں، مبارک مہینہ، مبارک دن، مبارک راتیں، اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب کو اپنا بنا دیجیے، ہم سب کو اپنا بنا دیجیے اللہ، ہم سب کو اپنا بنا دیجیے اللہ۔ غفلتوں کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے ہم پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، اب ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے اللہ، اب ایک گناہ بھی نہیں کریں گے اللہ، اب ایک نافرمانی والا کام بھی نہیں کریں گے اللہ، اب پکا ہمارا وعدہ ہے اللہ، ہم کسی کو نہیں ستائیں گے اللہ، ہمارا پکا وعدہ، اب کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے اللہ، ہمارا پکا وعدہ اللہ، ہم آپ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی نہیں گزاریں گے اللہ، ہمارا پکا وعدہ ہے، نمازوں کے اوقات میں مسجدوں میں رہیں گے اللہ، اذان کی آواز سن کر مسجدوں کی طرف آئیں گے اللہ، ہمارا پکا وعدہ ہے اللہ، قرآن کی تلاوت کی عادت اپنی زبانوں کو ڈالیں گے اللہ، اپنی زبانوں پر قرآن کی تلاوت کو جاری کریں گے اللہ، ہمارا پکا وعدہ ہے اللہ، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ، آپ ہمارے وعدوں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے ارادوں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو، ہمارے جتنے احباب متعلقین، ہماری خواتین جو حاضر، سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، سب کو اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے۔ اب تک ہم نے دنیا مانگی ہے آپ سے، جب بھی ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں مال نہیں ہے، روزی نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے اللہ، آج ہم آپ سے، آپ کو مانگ رہے ہیں اللہ، ہم آج آپ سے آپ کے کلام پاک کی توفیق مانگ رہے ہیں، ہم آج آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا مانگ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی مانگ رہے ہیں، ہم آج آپ سے صحابہ جیسی زندگی مانگ رہے ہیں اللہ، آج سے پہلے ہم دنیا مانگتے رہے، گھر بن جائے، کاروبار لگ جائے، بزنس بن جائے، دکان بن جائے اللہ، ہم نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ مانگا ہے آپ سے، آج ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں، آج ہم دنیا نہیں مانگ رہے اللہ، آپ کی محبت کو مانگ رہے ہیں، آپ کی معرفت کو مانگ رہے ہیں، قرآن کریم کی محبت کو مانگ رہے ہیں، نیکی کی زندگی کو مانگ رہے ہیں، تقوی کی زندگی کو مانگ رہے ہیں، صحابہ جیسی زندگی مانگ رہے ہیں، اللہ والے جیسی زندگی مانگ رہے ہیں، جو آپ کے مقبول بندے اللہ والے ہوتے ہیں ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم سب کو بنا دیجیے اللہ، ہم سب کو بنا دیجیے، ہم سب کو بنا دیجیے اللہ، اب غفلت کی زندگی نہیں گزارنی اللہ، اب گناہوں کی زندگی نہیں گزارنی، اب آپ سے دور رہ کر زندگی نہیں گزارنی ہے، اب آپ کی سے دوری کی زندگی نہیں گزارنی، اب آپ کے قریب رہ کر زندگی گزارنی ہے، اب آپ کی محبت و معرفت کی زندگی گزارنی ہے، اب قرآن کی بہاروں کی زندگی گزارنی ہے، اب ایمان کی حلاوتوں کی زندگی گزارنی ہے، اب آپ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے اللہ، ہم سب کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو قبول فرما لیجیے اللہ، ہم سب کو قبول فرما لیجیے اللہ، ہم سب کو قبول فرما لیجیے اللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے، ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی میں نہیں گزارنا چاہتے اللہ، ایک لمحہ بھی غفلتوں میں نہیں گزارنا چاہتے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما اللہ، ہم سب کو یا اللہ خیر کے کاموں کی توفیق نصیب فرما، خیر کے کاموں کی توفیق نصیب فرما، اپنے بڑوں کی قدردانی نصیب فرما، اپنے والدین، اپنے اساتذہ مشائخین کی قدردانی نصیب فرما اللہ، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے اوقات کو یا اللہ اچھی جگہوں پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں اور غفلتوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، ایمان کی سلامتی کی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، خیر والی زندگی نصیب فرما اللہ، غفلتوں کی زندگیوں سے، بیماری معذوریوں کی زندگی سے
یا اللہ گناہوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹیوں کو، ہمارے شہر، ہمارے ملکوں کو اللہ مدینہ جیسا معاشرہ بنا دیجیے، اللہ صحابہ جیسا معاشرہ بنا دیجیے۔ جو مدینہ کا معاشرہ تھا، مدینہ کی گلیاں تھیں، مدینہ کی سوسائٹی تھی، اللہ ہماری سوسائٹی کو بھی ویسا بنا دیجیے۔ کیا پیارا معاشرہ تھا، کیا پیارا معاشرہ تھا۔ اللہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کرتے ہیں کتنے پیارے لوگ تھے صحابہ، اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے اور محبتوں سے جایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کیا معاشرہ تھا، کیا معاشرہ تھا، کیا آپ کی ان پر نظر رحمت تھی، آپ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آپ ہمیں دیکھ دیکھ کر آپ کا غضب اور غصہ ہماری طرف اترنے کو ہوتا ہے۔ اللہ ہم نے آپ کو ایسا ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ اس معاشرے پر آپ کی رحمتیں دن رات میں اترا کرتی تھی، اس معاشرے والوں کا یہ حال تھا، بارش نہیں ہوا کرتی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اس معاشرے پر رحمتوں کی، برکتوں کی ہوائیں چلا کرتی تھی، کیونکہ وہ معاشرے والے لوگ، اس سوسائٹی والے لوگ، مدینہ کی گلیوں والے صحابہ صحابیات کا زندگی آپ کی مرضی والی تھی، آپ کو راضی کرنے والی زندگی تھی۔ اللہ ہم سب کو بھی ویسی زندگیاں نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو بھی ویسی زندگیاں نصیب فرما دیجیے، ہمارے معاشرے کو ویسا بنا دیجیے، ہماری سوسائٹیوں کو ویسا بنا دیجیے، ہمارے نوجوانوں کو، جتنے مسلمانوں کے نوجوان ہیں، مسلمانوں کے بچے بچیاں، ہماری اولاد نسل، سب کو یا اللہ صحابہ اور صحابیات کی جانشین بنا دیجیے، جانشین بنا دیجیے، سب کو ویسا بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں میں پتہ نہیں بے دینیاں کہاں سے آ رہی ہیں، عجیب عجیب شوق نوجوانوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کسی بھی نوجوان کی حالت کو دیکھ کر کہیں سے لگتا نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کا جانشین ہے۔ اللہ کہیں سے دکھتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے نوجوان ہیں۔ اللہ سب کے اندر غیروں والی صورتیں، غیروں کے فیشن، عورتوں میں بھی غیروں کے فیشن، مردوں میں بھی غیروں کے فیشن، اللہ سب غیروں جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کتنا آپ ناراض ہوتے ہوں گے، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہوگی کہ میری امت کو کیا ہو گیا ہے، میری امت میرے جیسا کیوں بننا نہیں چاہتی، میرے صحابہ جیسا کیوں بننا نہیں چاہتی، کیوں غیروں کی تقلید ان کے اندر آ گئی ہے، کیوں غیروں جیسا بننا چاہتے ہیں، بال غیروں جیسے، لباس غیروں جیسے، فیشن غیروں جیسے، سارے ہمارے طور طریقے، رہن سہن اللہ یورپ سے آ رہا ہے۔ جو یورپ کا فیشن آتا ہے وہ ہمارے گھر کا حصہ بنتا ہے، اور جو مدینہ کا طریقہ آتا ہے اس کو ہم لیتے نہیں ہیں۔ اللہ جو مدینہ سے سنت کا راستہ آتا ہے وہ ہمارے گھروں کا حصہ نہیں بنتا، اور جو یورپ سے فیشن آتا ہے وہ ہماری زندگیوں کے حصے بن جاتے ہیں۔ ہماری خواتین کے لباس، ہمارے بچوں کے لباس یورپ جیسے ہیں، صحابہ جیسے لباس نہیں رہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ بڑی عجیب زندگی ہے، اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، بڑی غفلتوں کی زندگی ہے، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ساری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ دنیا آخرت کی خیر و بلائیاں، خوشیاں، راحت، عافیت نصیب فرما دیجیے۔ دنیا آخرت کے غم دکھ صدموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کو عافیت نصیب فرما، اللہ ان کی قربانیوں اور شہادتوں کو قبول فرما، اللہ ان کو فتح مبین نصیب فرما، جلدی سے ان کو فتح مبین نصیب فرما۔ ساری امت مسلمہ کو ان کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ امت مسلمہ کو ان کی طرف سے غافل ہونے سے بچا لیجیے، ان کی فکر ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طریقے سے ان کی تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما، رات دن اپنی دعاؤں میں فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ رمضان کا جو مہینہ مبارک مہینہ آپ نے دیا، اللہ جو ہم سے اللہ عبادت ہے آپ کی توفیق سے ہوئی قبول فرما دیجیے، کوتاہیاں زیادہ ہوئی ہیں معاف فرما دیجیے، زندگیوں میں عمروں میں برکت نصیب فرما، ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے بہن بھائیوں، والدین، بیوی بچوں، ہم سب کے گھر والوں کی زندگیوں میں عمروں میں برکت نصیب فرما، اور آئندہ سال بھی رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیجیے گا، آئندہ بھی رمضان کے مہینے نصیب فرماتے رہیے گا، اور خوب رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے گا، خوب توفیق عطا فرمائیے گا یا اللہ، خوب رمضان کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کی توفیق سے اللہ جو مانگا ہے وہ